بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، دی نالج آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر مخلوق کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ ہر جاندار، چاہے وہ انسان ہو یا جانور، پرندہ ہو یا کوئی اور مخلوق، سب اللہ کی مخلوق ہیں اور ان کے ساتھ عدل، رحم اور احسان کا معاملہ کرنا مومن کی پہچان ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو صرف انسانوں کے حقوق ہی نہیں بلکہ جانوروں کے حقوق کو بھی محفوظ کرتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں ہمیں بار بار یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم کمزور اور بے زبان مخلوقات پر ظلم نہ کریں بلکہ ان پر شفقت کریں۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ جانوروں کو محض ایک شے سمجھتے تھے، ان کے حقوق کا کوئی تصور نہ تھا۔ بعض لوگ تو جانوروں کو بھوکا پیاسا باندھ کر اذیت دیتے اور بعض کھیل تماشے کے لیے ان کو تکلیف پہنچاتے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو ایک نیا درس دیا کہ جانور بھی امت محمدیہ کے رحم و کرم کے مستحق ہیں۔ اسی تناظر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی موقع پر جانوروں پر ظلم کرنے والوں کا انجام اور ان پر رحم کرنے والوں کا اجر بیان فرمایا ہے۔ آج جو ہم آپ سے واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں، یہ واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں روایات کیا گیا ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم و نصیحت فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جنت کی خوشخبریاں سناتے اور کبھی دوزخ کے عذاب سے ڈرا رہے تھے کہ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عورت کا قصہ سنانے لگے جو بظاہر معمولی سا لگتا ہے لیکن اس کے پیچھے ایک عظیم سبق چھپا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ ایک عورت تھی جس نے ایک بلی کو قید کر لیا۔ اس نے بلی کو نہ کھانا دیا، نہ پانی اور نہ ہی اسے آزاد کیا کہ وہ خود اپنی خوراک تلاش کرے۔ وہ بلی بے زبان مخلوق بھوک اور پیاس سے تڑپتی رہی یہاں تک کہ وہ مر گئی، اور اس بلی کے مرنے کے بعد وہ عورت جو شاید نماز بھی پڑھتی ہوگی اور روزہ بھی رکھتی ہوگی مگر اس ظلم کی وجہ سے سیدھی جہنم میں چلی گئی۔ ناظرین، اسلام نے جانوروں کو بے وقت نہیں چھوڑا بلکہ ان کے حقوق مقرر کیے ہیں۔ اگر ایک بلی جیسی چھوٹی مخلوق پر ظلم کرنے کا انجام جہنم ہے تو پھر سوچے انسان پر ظلم کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ظلم کو ناپسند فرماتا ہے، چاہے وہ کسی پر بھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ اس واقعے کے برعکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور واقعہ سنایا کہ ایک شخص نے راستے میں پیاس سے تڑپتے کتے کو پانی پلایا اور اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی نیکی کے بدلے جنت عطا کر دی۔ بظاہر چھوٹے اعمال بھی انسان کو جنت یا جہنم تک پہنچا سکتے ہیں۔ عبادات کے ساتھ اخلاق اور رحم دلی ضروری ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس سے کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ اس نے اپنا موزہ اتارا، اس میں پانی بھرا اور کتے کو پلایا تو اللہ نے اس کو اس کی نیکی کی وجہ سے بخش دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی چڑیا کو یا کسی اور جانور کو بلا وجہ قتل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر جگر والے یعنی ہر جاندار پر احسان کرنا صدقہ ہے۔ اگر آج بھی دیکھا جائے تو لوگ جانوروں کو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں، ان پر بوجھ لادتے ہیں، تفریح کے لیے اذیت دیتے ہیں یا سڑک پر گاڑی چلاتے وقت ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ ناظرین، یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ہر جاندار پر رحم کریں۔ اگر ایک عورت کو صرف ایک بلی پر ظلم کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا گیا، ہم اپنے ارد گرد کمزوروں اور بے بسوں پر ہونے والے ظلموں پر خاموش رہ کر کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں ہر جاندار کے ساتھ رحم و انصاف کرنے والا بنا اور ہمیں ظلم سے بچا، چاہے وہ انسان پر ہو یا جانور پر۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں اپنی مخلوق کے لیے محبت پیدا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ سبسکرائب